السلام علیکم کلاس، آج ہم اپنے حفظ قرآن کا سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا۔ آپ کو لوگوں کو جیسے ہی پتہ ہے کہ ہر قرآن پاک کی سورت نازل ہونے کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا بھی ایک شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کافی دن جو ہے اٹھ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، اور اکثر جو ہے تہجد کی نماز کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نئی وحی نہیں دی گئی تھی، تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے پہلے حالت سے بہتر، یعنی کہ ہم نے آخرت کو آپ کے لیے مزید بہتر بنا دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، جب جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اپنی امت کی بخشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ان سے اس چیز کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور کچھ عرصے بعد ان کی والدہ کا بھی، تو چونکہ وہ یتیم ہو چکے تھے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، پس ٹھکانہ دیا، یعنی کہ ان کو ٹھکانہ دیا ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے سے، آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، یعنی کہ جب آپ کو اپنے رب کے بارے میں علم نہیں تھا، آپ اپنے رب کی عبادت کیسے کی جائے اس بارے میں نہیں جانتے تھے، تو ہم نے آپ کو اپنی ان قرآن پاک کے آیتوں کے ذریعے سے ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، پس آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا، یعنی کہ اسلام کو طاقت دی۔ فاما الیتیم فلا تقہر، پس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کرے، یعنی جو یتیم ہو اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ واما السائل فلا تنہر، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکے، اگر کوئی آپ سے سوال کرنے آتا ہے، کوئی بھکاری فقیر وغیرہ، تو کبھی بھی اسے جھڑکے نہ۔ فاما بنعمت ربک فحدث، پس جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کریں، اور اس سے آپ اپنے رب کی نعمتیں کیسے بیان کریں گے، اس کا شکر ادا کر کے۔ اس کا تعارف، یہ سورہ مبارکہ مکی، یعنی کہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائے گئے ان گنت احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، اور آپ چند دن کے لیے تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے تھے، تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، اور مشرکین کے باطل خیرات کو رد فرما دیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو پیچھے ترجمے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تو آپ کے رب نے کہا آج کے بارے میں، آپ کے بارے میں اور آپ کے رب کے بارے میں کافر کیا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے احسانات کو یاد کروایا، اور کہا کہ آپ مشرکین کے خیالات میں اپنے آپ کو غم نہ پہنچائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنی سورہ ضحیٰ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خدا حافظ۔